ایک منتقلی یہ کہ انسان اس دنیا سے اس دنیا کے اندر جاتا ہے تو آئیے اے ابوالحسن ہم اسے یاد کریں اور اس کے لیے بہترین تحفہ تیار کریں قبر کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز. یہ کہہ کے شوہر اور بیوی نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز ادا کی. نماز میرا موضوع نہیں ہے، اور کس انداز سے زندگی کا آغاز نماز سے ہونا چاہیے یہ میرا موضوع نہیں ہے. آئندہ مجالس میں ہو سکتا ہے، آج نہیں. لیکن اتنی سی بات دیکھیے، شہزادی یاد دلا رہی کہ اگر انسان ذرا بھی عقل رکھنے والا مومن ہو، جسے پتا ہے کہ ایک دن آخرت میں جانا، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا جائے گا اور ایک مرتبہ اسے موت یاد آتی جائے گی. موت کا وہ تصور مغربی دنیا کا وہ الگ ہے کہ خاتمہ ہے موت، فنا ہو جانا ہے موت، بابر بعیش کش کہ عالم دوبارہ نیست. یہ مغربی دنیا کا فلسفہ. عیش کیے جاؤ، دوبارہ زندگی کہاں ملے گی. اور مومن کو دوسرا فلسفہ دیا گیا. مومن سے کہا گیا کسی کو مرتے دیکھا اپنی موت یاد آ گئی، یہاں سے مارکیٹ تک کار میں بیٹھ کے گئے یاد آ گیا اسی طرح اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا. اور کوئی شادی دیکھی تو ایک مرتبہ دل میں آ گیا کہ جس طرح یہ لڑکی شوہر کے گھر آ رہی ہے باپ کے گھر سے، اسی طرح ہم سب کو یہاں سے وہاں جانا. بار بار یاد دلایا گیا موت گھبرانے والی چیز نہیں ہے، موت ڈرانے والی چیز نہیں ہے. موت ایک سفر ہے، موت ایک منتقلی ہے، اور بہترین جگہ منتقلی ہے. اور پھر یہاں پہ ایک چیز آ گئی، وہ یہ کہ بعض موتیں ایسی ہوتی کہ آدمی کو صبر نہیں آتا. معلوم ہے سب کچھ صبر نہیں آتا، جس میں سب سے اہم وہی ہے جو میرے آقا اور مولا نے کربلا میں کہہ دی. اکبر تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ باپ کے دل پہ کیا گزرتی. موت کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا اسلام بار بار ہمیں موت یاد دلا رہا ہے. لیکن پھر ایک بات آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ لیکن بعض موتیں ایسی ہیں کہ صبر نہیں ہوتا. مگر وہاں بھی وہی چیز کہ ہم شارٹ سائٹڈ، ہماری آنکھوں کی بینائی کمزور، ہم زیادہ دور نہیں دیکھ پاتے اس لیے گھبرا جاتے. اگر ان موتوں میں بھی آدمی ایک چیز ذہن میں لے کے آ جائے تو صبر آ جائے گا. ہاں آنسو نہیں تھمیں گے. کیسے تھمیں؟ جس باپ اور ماں نے اپنی اولاد کو اس عالم سے جب گوشت کا ایک لوتھڑا تھا جوان ہونے تک پالا، اسے افسوس تو ہوگا، دکھ تو ہوگا. یہ تو فطرت ہے انسانی. اسی لیے اسلام نے کبھی ماتم پہ، رونے پر، آنسو بہانے پہ پابندی نہیں لگائی. لیکن منزل صبر. ایک عجیب واقعہ سن لیجئے. آپ نے ویسے ہی سنا ہوگا اس لیے کہ اس قسم کی دردناک موت پر، جیسی یہ موت تھی کہ جس مومنہ شہیدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے، علماء اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں. اور میری تو ایک خاص مجلس ہوتی ہے رمضان کی شہادت کی راتوں میں سے کسی ایک میں. اسلامی تاریخ کا بہترین مہر، اسلامی تاریخ کا بدترین مہر. خیر یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن مختصر کر کے دوبارہ سنی. ام سلیم اور ابو طلحہ انصاری، یہ شہر مدینہ کا ایک ایسا جوڑا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری سیرت رسول یا تاریخ اسلام میں اتنا بہترین مہر کسی شادی میں نہیں رکھا گیا کہ جتنا اس شادی میں رکھا گیا. ام سلیم مدینہ کی رہنے والی ایک مسلمان خاتون، اور اپنے حسن و جمال اور اپنی بعض صفات کے بنا مدینہ کے ماحول اور معاشرے میں ان کی بڑی قدر و قیمت تھی. بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں کی خواہش تھی کہ ان سے شادی ہو. لیکن ابو طلحہ انصاری وہ بہت بے چین و بیتاب تھے، اس وقت تک کافر تھے. ام سلیم نے ایک شرط رکھی کہ میں شادی پہ تیار ہوں بشرط یہ کہ تم اسلام قبول کرو، تمہارا اسلام یہ میرا مہر ہوگا. ابو طلحہ انصاری اس وقت فقط اس شادی کی خاطر اسلام قبول کرتے ہیں. صیغہ نکاح میں اسی کو مہر بنایا گیا. پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب بیوی کا شروع سے یہ جذبہ، تو آہستہ آہستہ تو بیوی نے ان کو پکا مومن بنا دیا. اچھا اس شادی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایک اولاد دی، اور ام سلیم عرب کی، خالی مدینہ نہیں عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں شامل. چنانچہ بیٹا بھی اتنا پیارا، ایسا بھولا، ایسا معصوم کہ جو اردو محاورہ ہے کہ راہ چلتے اسے پیار کر. اور باپ تو عاشق ہے اپنے اس بیٹے کا. لیکن 2 یا 2.5 سال کی عمر تھی کہ ایک مرتبہ یہ بچہ بیمار پڑا، اور آہستہ آہستہ بچے کی بیماری بڑھتی گئی. اب ابو طلحہ کی حالت کوئی نہ پوچھے، پاگل ہو گئے پاگل. کسی طریقے سے بچے کی یہ بیماری برداشت نہیں ہو رہی. ام سلیم ماں، لیکن پیغام موت سمجھنے والی ماں، سمجھدار، صاحب معرفت ماں.
دیکھ لیا کہ اگر میرا شوہر اسی طرح سے اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھا رہا اور خدا نہ کرے بیٹا مر گیا تو میرا شوہر بھی مر جائے گا یا کم از کم پاگل ضرور ہو جائے گا. ماں کو زیادہ پاگل ہونا چاہیے، لیکن وہی بات کہ موت کے حوالے سے جتنا انسان کے پاس سمجھ آتی ہے اتنا صبر آتا ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ بچے کی آخری سانسیں اور شوہر کے بھی مر جانے کا خوف. کہا اچھا ایسا کرو کہ دیکھو بچے کی حالت بہت خراب ہے، سارے طبیب اور ڈاکٹر منع کر کے جا چکے، سب نے کہہ دیا اب علاج نہیں ہو سکتا، تو اب یہ وقت دعا. اتنی بات اسلامی معاشرے میں ہر آدمی جانتا. جاؤ پیغمبر اسلام کے پاس اور ان سے کہو کہ ہماری اولاد کے حق میں دعا کرے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. پیغمبر خود موجود ہیں اور سمجھے کہ سامنے ہی گھر ہے. مدینہ کتنا بڑا تھا، پیغمبر کے زمانے کا مدینہ کتنا بڑا تھا. ایک عجیب بات میں بتاؤں، آپ میں سے جو لوگ حج یا عمرے کی سعادت گزشتہ 2-3-4 سالوں میں حاصل کر چکے ہیں وہ تو میری بات سمجھ جائیں گے. باقی مومنین یہ جملہ ذہن میں رکھیے، جب آپ کو وہاں جانے کا موقع ملے گا اور خدا ہر مومن اور مومنہ کو ان تمام زیارتوں سے جلد از جلد مشرف کرے، تو اس وقت یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج مدینے کی جو مسجد النبوی ہے، آج جو مدینے کی مسجد النبوی یہ بہت ہی ٹیکنیک کے ساتھ بنائی گئی، بہت یعنی غور و فکر کے ساتھ. پیغمبر کے زمانے کا جتنا شہر مدینہ تھا، پورا شہر مدینہ جہاں جہاں تک پھیلا ہوا تھا، یہ مسجد اس میں پورا وہ شہر آ چکا. پیغمبر کے زمانے کے مکانات، دکانیں، محلے، باغات، جتنا شہر مدینہ تھا آج کی مسجد کے اندر آ گیا. فقط ایک تھوڑا سا حصہ باہر، وہ بھی قبلے کی طرف، کیونکہ قبلے کی دیوار کو توڑنا فی الحال مناسب نہیں سمجھا گیا. تو پورا مدینہ آج کی مسجد میں، جو مسجد النبوی کے اندر ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک چلا جائے، گویا اس نے رسول کے زمانے کے پورے شہر مدینہ کو طے کر لیا، اس کو کراس کر لیا. تو اب یہ بہرحال اس وقت بہت بڑا لگتا ہوگا. تو سامنے رسول ہے، بیٹے کی آخری سانسیں ہیں، سانس اکھڑ رہی ہے بلکہ دم لبوں پر ہے. بات سمجھ میں آ گئی، چلے گئے. ادھر گھر سے قدم باہر نکالا، ادھر بیٹے نے آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا ماں کے سامنے. ماں کو تو واقعا مر جانا چاہیے، لیکن تصور موت کو سمجھنے والی ماں تھی. ایک مرتبہ اسے اب زیادہ فکر اپنے شوہر کی. اس نے کیا کیا؟ ایسی باتیں کہ جس پر آپ آسانی سے یقین بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ تاریخ کا مانا ہوا واقعہ. جلدی سے بیٹے کی میت کو اٹھایا اور پچھلے کمرے میں لے جا کے رکھ دیا. گھر میں جھاڑو دی، بستر وغیرہ کی چادریں بدلی. کئی دنوں سے بچے کی موت کی وجہ سے گھر پہ توجہ نہ تھی. باورچی خانے میں جا کے اچھے اچھے کھانے تیار کرنا شروع کی. خود بھی لباس بدل کے اور تیار ہو کے آ کے بیٹھی. ابو طلحہ مسجد النبوی میں پہنچے، پیغمبر کی خدمت میں حاضری دی، پیغمبر سے دعا کے لیے کہا. پیغمبر کے علم میں تو ہے کہ کیا ہوا، چنانچہ بڑے مناسب الفاظ کے اندر پیغمبر نے ان کو واپس کیا. دعا بھی نہیں کی اور ایسے الفاظ کہے کہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہوا. خیر یہ واپس چلے. جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں پہلا قدم رکھا اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پیغمبر نے جو مجھے بشارت دی تھی، پیغمبر کے جملے ایسے ہی تھے کہ جاؤ اب دعا کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا بہت اچھی جگہ پر ہے اور بہت اچھی حالت میں اور بہت خوش ہے اور اس کی ساری تکلیف اللہ نے دور کر دی. اب دیکھیں یہ سارے جملے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں گیا اور نابالغ بچہ، لیکن باپ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحت مل گئی، عافیت مل گئی. پیغمبر کا فرمانا کہ دعا کی ضرورت نہیں. کیا کرو گے دعا کرا؟ جب ٹھیک ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، اچھی حالت میں خوش ہے، دوسروں کے ساتھ، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا پھر رہا ہے مثلا. اب جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو گھر کی حالت بھی ایسی نظر آئی کہ یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا بالکل خیریت سے. جب دیکھا کہ جھاڑو دی ہوئی، کئی دنوں کا گندا گھر، دیکھا کہ بستر کی چادریں وغیرہ بدلی ہوئی، پھر دیکھا کہ میری بیوی بھی نہا دھو کر نئے تو نہیں لیکن صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھی اور کھانا تیار ہے، دسترخوان بچھایا. اب اتنے دن جو یہ بچہ بیمار تھا، خصوصاً آخری 2-3 دن، باپ کو نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ آرام کا ہوش. دیکھا کہ آج اچھے کھانے پکے ہیں، دسترخوان پہ سب کچھ رکھا گیا، تو ایک پیغمبر سے ایسے جملے سن کے آیا. گھر کے اندر بیوی کی حالت دیکھی اور گھر کی حالت دیکھی، بالکل یقین ہو گیا. پھر بھی احتیاطاً پوچھ لیا کہ بیٹے کی کیا حالت ہے. کہا بہت ہی آرام سے ہے، اس وقت آرام کر رہا ہے، اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں، آؤ پہلے کھانا کھا لو. اور زیادہ یقین ہو گیا. دسترخوان پر بیٹھے. اب ام سلیم نے جان بوجھ کر
طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک نوالا لیتی ہیں، رک جاتی ہے، تھوڑی دیر خاموش، پھر ایک نوالا لیا، پھر رک گئی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ ابو طلحہ کی نگاہ پڑی، آخر کا کیا بات، پریشان نہیں لگ رہی؟ ایسا لگ رہا ہے تمہارے ذہن میں کوئی خیال ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک مسئلہ عجیب پیش آ گیا، میری ایک سہیلی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ ابو طلحہ نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ، میں بھی رسول کے پاس اکثر جاتا رہتا ہوں، شاید کبھی سنا۔ تو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے، محلے والوں نے، رشتہ دار نے، پڑوسی نے میری سہیلی کے پاس لا کے ایک چیز بطور امانت رکھوائی۔ اسلام میں امانت رکھنے کا بہت زیادہ ثواب اور امانت کو واپس کرنے کا بہت زیادہ ثواب۔ امانت رکھوائی، ہر جگہ مجھے رک کے ایک جملہ کہنا پڑتا اور پھر ایک جملہ اور اس کے ساتھ بڑھا دیتا ہوں، وہ یہ کہ امانت خالی روپے پیسے کا نام نہیں۔ روایت میں امانت کی اتنی اہمیت کہ معصوم کا جملہ ہے، اور اس معصوم کا کہ جس کا ماتم آپ 11 محرم سے شروع کر چکے، کیونکہ اب لٹے ہوئے قافلے کی باغ دوڑ میرے مولا سجاد کے ہاتھ میں۔ اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار لا کے میرے پاس بطور امانت رکھوائے جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، تو اس کی بھی یہ امانت میں واپس کروں گا۔ قاتل حسین کے ساتھ جو کیا جائے گا وہ تو آپ کل یا پرسوں سے سنیں گے میرے اس موضوع میں۔ یہ بھی آ رہا ہے کہ قاتلان حسین کا انجام، بہت پہلے میں نے دبئی میں مختار نامہ پڑھا تھا، وہ نہیں، اس کا آخری حصہ سیعلم الذین کی آیت میں یہ آئے گا، تو وہاں آپ دیکھیں گے قاتلوں کی بات الگ، لیکن اس کی امانت بھی میں اسے واپس کروں گا۔ اور اسلام میں امانت کا دائرہ بہت بڑا، کسی کا راز یہ بھی امانت، کسی کا عیب آپ کو پتا چلا یہ بھی امانت ہے۔ خیر، اب یہ کہ سہیلی کے پاس کسی نے امانت رکھوائی اور کافی دن پڑی رہی، یہاں تک کہ گھر میں چیز ہوا تو آدمی مانوس ہو جاتا ہے، گھر کے پلے ہوئے جانوروں سے آدمی مانوس ہو جاتا ہے۔ اب وہ امانت کا مالک آ گیا اور میری سہیلی سے کہتا ہے کہ لاؤ میری امانت واپس کرو۔ میری سہیلی کہہ رہی ہے میرا دل نہیں چاہتا، میں تو اس سے مانوس ہو گئی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میرا دل اس سے لگ گیا، میں کیسے دوں؟ صاحب امانت کہہ رہے ہیں میری چیز ہے، مجھے واپس کرو، میں نے تمہیں بطور امانت دی، اور جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ یہ کہتی ہے مجھے محبت ہو گئی ہے، کیسے واپس کروں؟ وہ سہیلی میرے پاس آ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا، میری سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ ابو طلحہ نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا، کہا کہ ویسے تو تم اتنی سمجھدار ہو کہ مجھے پورا دین سکھاتی ہو، اور اتنی معمولی سی بات تمہیں نہیں معلوم؟ ارے امانت جس کی ہے جب وہ مانگے تو اسے واپس کرنا پڑے گی۔ ام سلیم کہتی ہے مگر میری سہیلی کو محبت ہو گئی ہے، کہا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جس کی امانت ہے اسے دینا ہے، نہیں دے گی تو یہ خلاف عقل ہے، خلاف اسلام تو چھوڑی۔ بس ایک مرتبہ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ یہی ہمارے ساتھ ہوا، پروردگار نے بطور امانت ایک نعمت ہمیں عطا کی تھی، آج خدا نے کہا لاؤ میری امانت واپس کر دو، یہ امانت واپس کر دی گئی، ہمارا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ابو طلحہ خود ایک مرتبہ گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ عام حالات، ان کا جملہ، عام حالات میں اگر تم بتاتی میرا بیٹا مر گیا تو یا میں خود مر جاتا یا پاگل ہو جاتا، لیکن ایسے انداز میں تو نے کہا کہ اب میں بولوں تو کیا بولوں۔ سیدھے وہ رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، کیا آپ نے کوئی ایسی ماں بھی دیکھی کہ اتنے صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کی موت کو برداشت کیا، بلکہ اس تصور اور فلسفے کے ساتھ پیغمبر شکر کے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اس وقت تک میرا دین محفوظ ہے جب اس طرح کی مومنہ میرے دین میں پائی جائے، جب تک ایسی عورت میرے دین میں رہے گی خدا کا شکر ہے میرا دین محفوظ ہے۔ کون عورت؟ اب ذرا دیکھیے، یہ اصل مجلس کا موضوع بن سکتا۔ ایک بات، موت کتنی ہی دردناک کیوں نہ ہو، لیکن تصور وہی کہ جس کی امانت ہے اس نے اپنی امانت کو واپس لیا۔ اور پیغمبر کا یہ جملہ کہ میرا دین اس وقت تک محفوظ ہے جب ایسی مائیں میرے دین میں موجود، میرا کلمہ پڑھنے والی ایسی مائیں موجود۔ کیسی مائیں؟ کہ جو اللہ کی امانت اللہ کی بارگاہ میں واپس کرنے کا موقع آئے تو نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہو، نہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، خوشی کے ساتھ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خداوندہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب تیرا، اور اگر تو نے لے لیا ہے تو کیا حرج، ایک دن ہمیں بھی تو وہی پہ آنا۔ یہ تصور اسلام دے رہا، اس میں صرف ایک چیز شیطان رکاوٹ بنا سکتا، ایک چیز ایسی، یہ تو اسلام کا تصور، شیطان اس میں ایک رکاوٹ بناتا ہے، وہ انشاءاللہ کل، اس لیے کہ اس سال مجھے بڑی سختی کے ساتھ وقت کی پابندی کا خیال کرنا ہے، اور یہ بات اگر چھڑے گی تو آدھا گھنٹہ لے گی، آپ تیار ہیں، لیکن مجھے بڑی سختی کے ساتھ وقت کی پابندی، تو موت کا یہ تصور اسلام نے دیا، اس کی امانت اس نے لے لی۔
شیطان زیادہ سے زیادہ ایک رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے. اس کا جواب بھی اسلام نے دیا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ انشاءاللہ کل. تو جب تک ایسی مائیں موجود، اولاد سے محبت فطری چیز، لیکن جب دینے والے نے واپس مانگا دے دی، اور پھر دینے والا جس انداز سے مانگے. دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عام انداز سے اولاد لے لی، ایک یہ ہوتا ہے کسی ایسے حادثے کے نتیجے میں جس موت کو امام نے شہادت کی موت قرار دیا، اور ایک یہ کہ اس انداز سے جس انداز سے پروردگار نے کبھی لیلا سے ان کا اکبر مانگا، کبھی رباب سے ان کا اصغر مانگا، کبھی فروا سے ان کا قاسم مانگا. پیغمبر نے فرمایا جب تک ایسی مائیں موجود ہے میرا دین محفوظ. کیسی مائیں؟ ایسی مائیں جیسے ہمیں کربلا میں نظر آئی. ایک جملہ تھا رہبر انقلاب مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا، دشمن ہمارے شہیدوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنی ہماری عورتوں کے حجاب سے ڈرتا. شہید کی جان اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی ماں ایسی دشمن کے لیے وہ زیادہ مسئلہ. شہید ایک جان دے دے گا ختم، لیکن اگر ماں مومنہ ہو تو شہیدوں کی ایک پوری فوج اور ایک پوری نسل وہ تیار کرے گی، جیسے کربلا میں ہمیں نظر آیا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، کسی بھی باپ اور ماں کے لیے اپنی اولاد کا لاشا دیکھنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارا لاکھ لاکھ سلام کربلا کی ان ماؤں پر جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد کا لاشا دیکھا، بلکہ ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ میرے بیٹے کا لاشا کتنے جلد آئے. وہاں کوئی پریشان نہیں تھی کہ میرا بیٹا بچ جائے. جس کو اگر خبر ملی کہ شاید تیرا بیٹا نہ مارا جائے وہ گھبرا گئی، کہا میں بیٹے کی زندگی نہیں چاہتی، میں بیٹے کی موت چاہتی ہوں. ان کو بھی اپنی اولاد سے محبت تھی، اور ہماری اولاد تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. مگر اللہ اللہ، کیا حوصلہ اور خدا کی خوشی کی خاطر اولاد قربان کر دینے کا جذبہ کربلا کی ماں نے دکھایا. اور میں اکثر کہتا ہوں، پہلے بھی کہا ہوگا پھر دوہراؤں، کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں زینب و کلثوم، ان کی قربانیاں مجھے اتنی حیرت زدہ نہیں کرتی ہیں. ان کی قربانیاں ہیں اتنی بڑی کہ انبیاء سے بھی ممکن نہ ہو سکتا، لیکن پھر بھی مجھے اتنی حیرت نہیں ہوتی ہے. غم ہوتا ہے، حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، معصوم باپ اور معصومہ ماں کی بیٹیاں، ان کی رگوں میں علی کا معصوم خون گردش کر رہا، ان کی غذا شیر زہرا بنی. میرا تو لاکھ لاکھ سلام ہو ان امتی عورتوں پر، جن میں سے کسی کا نام رباب تھا، کسی کا نام لیلا تھا، کسی کا نام فروا تھا. دیکھیے یہ مومن گھرانے میں، لیکن غیر معصوم گھرانوں میں پیدا ہونے والیاں، ان میں سے کوئی سیدانی نہیں، لیکن علی کے گھر میں آئیں تو علی کی بیٹیوں نے تو جو جہاد بھی کیا کم ہے. لیکن حق تو یہ ہے کہ علی کی بہوؤں نے علی کے نام کی لاج رکھی ہے. علی کی بہوؤں نے علی کا نام بچایا، رباب، لیلا، ام فروا.